الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومهوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ انسان کا اپنے رشتوں ناتوں پر حق ہوتا ہے، ماں باپ کا اولاد پر حق ہوتا ہے، اولاد کا ماں باپ پر حق ہوتا ہے، استاد کا شاگردوں پر حق ہوتا ہے، شاگردوں کا استاد پر حق ہوتا ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر۔ جتنے زیادہ قریبی رشتے اتنے زیادہ حقوق، اتنی زیادہ ذمہ داریاں۔ لیکن یہ جتنے حقوق ہیں اور یہ جتنے دنیا کے رشتے ہیں، یہ صرف یہاں دنیا میں کام آنے ہیں۔ میدان حشر میں
قیامت کے دن یا قبر میں صرف ایک رشتہ ہے جو انسان کے کام آتا ہے، اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ۔ اس دنیا میں بھی مسلمان کے لیے نجات، فلاح، بقا، عزت، آبرو، سربلندی، خوشحالی، سکون، قرار، اطمینان کی وجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ نجات بنیں گے، اور میدان حشر میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب حقوق سے زیادہ رکھا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا فرض نہیں ہے، یہ رشتے کا تقاضا ہے، خون کا تقاضا ظاہر ہے، اولاد ماں باپ سے محبت ویسے ہی کرتی ہے فطری طور پر۔ ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا تو فرض ہے، لیکن محبت کرنا فرض نہیں ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، رشتے کے طور پر میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو، اچھی بات۔ بھائی بہن، بھائی بھائی، پڑوسی، کسی بھی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو فرض قرار نہیں دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو فرض قرار دیا، اور محبت کی حد بھی بیان فرما دی ہے، کتنی محبت ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، ان کی جانوں سے زیادہ ہے، جس کی تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک مجھ سے محبت کرے۔ کتنی محبت؟ فرمایا کہ من والدہ، ماں باپ سے زیادہ، وولدہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ۔ دوسری جگہ فرمایا من نفسہ، اپنی جان سے زیادہ، ومالہ، اور مال سے زیادہ، یعنی دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ۔ جب تک ہمارے دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی، تب تک ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول، بھلے ہم بولے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، بھلے نعرے لگاتے رہیں، لیکن اگر حضور علیہ السلام سے محبت نہیں ہے تو کام نہیں بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان فرمایا، قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ 5 6 7 8 چیزیں گنوائیں۔ ان کان آباؤ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا، وابناؤکم، اور اپنی اولاد، واخوانکم، اور اپنے بھائی بہنیں، وازواجکم، اور اپنی بیویاں یا بیویوں کو شوہر، وعشیرتکم، تمہیں اپنے قبیلے خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ومساکن ترضونها، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اپنے گھر۔ یہ ساری چیزیں تمہیں
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تم پر اترے، اور اللہ کا فیصلہ کیا؟ عذاب، اللہ کا عذاب تم پر اترے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ جو اللہ کے رسول، جہاد کو اپنی جانوں سے کم درجہ دیتے ہیں، ماں باپ، اولاد، کاروبار، رشتہ دار، ان سے کم درجہ دیتے ہیں، تو یہ فاسق ہیں، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کے اوپر ہدایت کا دروازہ بھی بند ہے۔ زانی کو ہدایت مل سکتی ہے، شرابی کو مل سکتی ہے، قاتل کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک چیز کو مل سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے رسول اور جہاد سے زیادہ باقی چیزوں کو محبت کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس پر ہدایت کا دروازہ بند، سمجھے جی، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، چاہے بھلے نمازیں پڑھتا رہے، بڑے روزے رکھتا رہے۔ بند کر دوں یا وہ بڑا مائک لے کر اس میں لگا دو، یہاں لگا دو، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اللہ تو ایمان انسان کا اللہ کے ہاں قبول تب ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی محبت پہلے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان دی ہے، اللہ کی توحید آپ نے ہمیں سکھائی ہے، اتنے پیارے اللہ کی توحید آپ نے سکھائی ہے، تو آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اللہ کو ایک وہی مانے گا جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، قرآن کو اللہ کا کلام وہی مانے گا جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، جنت اور جہنم کو وہی مانے گا جو حضرت سے محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں یہاں تک کہ تم مجھ سے محبت کرو، جان سے، مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو تو مومن نہیں۔ نماز شماز بعد میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں، ایمان والوں کی صفتیں گنوائی ہیں، 4 صفتیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ اور ان کی عزت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی توقیر کی، ان کی عظمت کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اتباع کی اس نور کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن۔ پہلی 3 چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، ایمان بھی ان پر لاؤ، محبت اور عظمت بھی ان کی کرو، مدد بھی ان کی کرو، اس کے بعد قرآن پر عمل کرنا ہے۔ ایمان تو لے آئے، مدد بھی نہیں کی، عظمت بھی نہیں کی، نہ ایمان قبول نہ قرآن پر عمل قبول، یہ پہلی شرط ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، بھلے کتنا بڑا صوفی ہو، ٹھیک ہے نا جی، بھلے یہاں تک داڑھی رکھ لے، اتنا بڑا پٹکا پہن لے، 50 گز کا پٹکا پہن لے، ٹھیک ہے نا، موٹے موٹے دانوں کی تسبیح پہن لے، سجدے کر کر کے ادھر یہ کھال اتار دے، حج کر کر کے پیروں کو گھسا دے، زکوٰۃ دے دے کر مال ختم کر دے،
جہاد کر کر کے اپنے آپ کو مار دے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں بیکار ہیں، کچھ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ ان سے محبت شرط ہے، اور ان سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو، اس پر گالی برداشت کرتا ہے۔ انسان کو اپنے باپ سے محبت ہے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم برداشت کریں گے؟ اپنی ماں سے محبت ہے، ماں کو کوئی گالی دے برداشت کر لیں گے؟ نہیں۔ بھائی کو کوئی گالی دے برداشت نہیں کریں گے، بیوی کو کوئی گالی دے یا بیوی کے سامنے شوہر کو کوئی گالی دے برداشت نہیں کریں، کیونکہ ان سے محبت ہے نا ہمیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر اس کی گالی، اس کی بے ادبی، اس کی توہین، اس کی گستاخی برداشت نہیں، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ، ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بہن کی محبت، یہ ساری محبتیں الگ قسم کی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الگ قسم کی ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، کافر نہیں ہوگا۔ باپ سے محبت نہیں کرتا، کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہے۔ بیوی سے محبت نہیں کرتا، کافر نہیں ہوگا۔ بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی، کافر نہیں ہوگا۔ بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا، کافر نہیں ہوگا۔ نبی سے محبت نہیں کرے گا، کافر ہے۔ نبی سے محبت نہیں کرے گا کیا ہے؟ کافر۔ قبول ہی نہیں ہے اللہ کو۔ جب ایمان قبول، جس کا ایمان قبول نہیں تو وہ تو کافر ہے نا۔ مومن تو ہوگا ہی، وہ مسلمان تو ہوگا وہ جس کا ایمان قبول ہوگا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے ساتھ شدید نفرت ہو۔ ایک آدمی کہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اتنی بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پٹکا بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن کھاتا قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ اسی کے پٹکے کا گلے میں پھندا ڈال کر جہنم میں لٹکایا جائے گا، اس کو اسی کی داڑھی سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کو وہ داڑھی قبول ہی نہیں ہے، جس داڑھی کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قادیانیوں کے ساتھ کھاتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ پیتا ہے، ان کی دکانوں سے خرید کرتا ہے، ان کو سامان دیتا ہے، ان کے ساتھ سودے کرتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے صرف قادیانی نہیں، جو بھی حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان سے رشتہ جوڑتا ہے، ان سے سلام دعا کرتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ لے، بھلے کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ مدینے کا بہت بڑا سردار تھا، نام یاد رکھ لو، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ مدینے کا رئیس تھا۔ مدینے والوں نے میٹنگ کی کہ بھائی جیسے ہر شہر کا ایک بڑا سردار ہوتا ہے جو لڑائی جھگڑوں کے فیصلے وغیرہ کرتا ہے، ہم بھی کسی کو اپنا سردار بنا لیں، ہم بھی کسی کو اپنا سردار بنا لیں۔ مشورہ ہوا کس کو بنائیں؟ بھائی عبداللہ بن ابی بن سلول کو بناتے ہیں، اس کی دستار بندی کی جائے، اس کو پٹکا پہنایا جائے گا سرداری کا۔ خوش ہو گیا۔ اب تاریخ رکھ دی کہ بھائی فلانی دن اس کی دستار بندی کرنی ہے۔ اس دن سے پہلے حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے۔ جب اصل سردار آ گئے تو پھر نقلیوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہی نا، سارے لوگ حضور علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ لوگ ویسے ہی انتظار میں تھے حضور علیہ السلام کے۔ اس کی سرداری چھن گئی، اس کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کا مزاج پاکستانی سیاستدانوں والا تھا، ٹھیک ہے نا، مزاج پاکستانی سیاستدانوں والا تھا، منافقت کرنا۔ سب لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، یہ بھی آ گیا۔ اس نے دیکھا سب وہاں جا رہے ہیں، پبلک کا جہاں رجحان ہے، ہم بھی
آ گیا کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی گیا۔ حضور علیہ السلام جب منبر پر خطبہ دینے لگتے، ارشاد فرماتے، بیان فرمانے لگتے، تو یہ کھڑا ہو جاتا، کہتا لوگوں ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کے رسول ہے، ایسے کہتا تھا۔ جب مر گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی کملی، ایک رائے کملی آتا ہے، ایک میں آتا قمیص، وہ کفن میں اس کو پہنائی۔ بھائی ہمیں تو حضور علیہ السلام کے پیر کی مٹی کا ایک ذرہ بھی مل جائے اگر، تو ہماری تو قبر بھر گئی نور سے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی قمیص پہنا دی کفن میں، پھر حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اسے قبر میں اتارا۔ بڑی بات ہے نا، ہمارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ یا ہمارا بیٹا پڑھائے گا، یا کوئی ہمارا مرشد پڑھائے گا، کوئی بزرگ پڑھائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اندازہ لگاؤ کہ جس کا جنازہ نبی خود پڑھائیں، جنازہ بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، پھر حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو میں نہیں قبول کروں گا۔ ایک دفعہ نہیں، 70 کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، جن کے صرف ہاتھ اٹھے، سبحان اللہ، اتنے مبارک ہاتھ ہیں۔ صحابی نے دعوت کی، دوسرے ساتھی صحابی آ گئے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہوئے، اس صحابی نے وہ کپڑا اٹھایا، تنور میں ڈال دیا۔ کپڑا تنور میں ڈالا جائے گا تو جل جائے گا نا، وہ دوسرے کہنے لگے بھائی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو جل جائے گا۔ اس نے بولا کچھ نہیں جلتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کپڑا اٹھایا، جھاڑا، ساری میل کچیل جل گئی، کپڑا صاف۔ بولا بھائی یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور علیہ السلام کو میں نے دعوت کی تھی، آپ نے کھانا تناول فرمایا، پھر اس کپڑے سے اپنے ہاتھ صاف کیے، آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ اس کپڑے کو آگ نہیں لگتی۔ اتنے مبارک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، ان کے گھر بیٹی روٹی پکا رہی ہے، انہوں نے تنور میں روٹی ڈالی، وہ پک گئی، حضور علیہ السلام نے ڈالی، وہ پکی نہیں رہی۔ ابا جی آپ کی روٹیاں ڈالی ہوئی تو کچی ہے، فرمایا کہ ان کو آگ لگے گی نہیں، میرا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اتنا مبارک ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، میں نے اپنی قمیص بھی اس کو دے دی ہے، میں نے اس کی جنازہ بھی پڑھ دیا ہے، میں نے اس کو خود قبروں میں اتارا بھی ہے، یا اللہ اب اس کو معاف کر دے۔ فرمایا نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی۔ نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، سب عمل تھے اس کے پاس، اگر نہیں تھی تو محبت رسول نہیں تھی۔ محبت رسول ایسا عمل ہے جو انسان کے ساری اعمال کو قیمتی بنا دیتا ہے، ساری زندگی کی نیکیوں کو قیمتی بنا دیتا ہے، ریٹ بڑھا دیتا ہے نا جی؟ جیسے کوئی سونا ہو، سونا میلا کچیلا سونا ہو تو اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوگی، لیکن اس کو پالش کر کے سجایا جائے گا تو ہر کوئی اس کو اٹریکشن ہوگی، اس کے اندر متوجہ کرے گا، ہر کوئی اس کی طرف چمک۔ یہ محبت رسول ہمارے ایمان کو چمکا کر ان کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ محبت رسول نہیں ہے، ہمارے اعمال کی چمک ختم، ان کا وزن ختم، ان کا مول، ان کی قیمت ختم، وہ گر جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پنکھا ہے نا، ابھی چل رہا ہے، اس کی ہر چیز جل جائے، ختم ہو جائے، بالکل گھس کر سڑ جائے، ابھی یہ پنکھا آئے گا 8000 کا، جب یہ جل کر ختم ہو جائے، بالکل بننے کے قابل نہیں ہو، تو 150 روپے کلو دے گا یہ کباڑی۔ صحیح ہے غلط ہے؟ 150 روپے کلو لے گا، کیونکہ اس کی روح جو تھی نا اصل وہ ختم ہو گئی، اسی روح۔ یہ سیور ہے، یہ آپ دکان سے خریدو گے جلتا ہوا 400-500 روپے کا ملے گا، جل جائے، ختم ہو جائے، بیکار ہے۔ تول کے حساب سے لے گا، 10-20 روپے آپ کو کباڑی والا دے دے گا، قیمت گر گئی، کیوں؟ اس کی روح نکل گئی اس سے۔
میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا جہاد، میری تبلیغ، میری تقریر، میرا واعظ، میری نصیحت، میری تلاوت، یہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں نا میرے، ان کی روح محبت رسول ہے، اس میں ہوگی تو یہ قیمتی ہیں، نکل گئی بیکار۔ پھر ہمارے اعمال کباڑی کے ریٹ، یہ تو کباڑی میں بھی چلا جاتا نا، ہمارے وہ اعمال کباڑی میں بھی نہیں جائیں گے، لے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، بیکار ہے، جیسے آئے ویسے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی پہلی نشانی حضور علیہ السلام کے دشمنوں کی شدید نفرت۔ ابھی حال میں 2-3 فیس بک آئیڈیوں سے، جعلی آئیڈیاں، من گھڑت جھوٹی آئیڈیاں، حضور علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، اور شدید قسم کی توہین کی جا رہی ہے۔ وہ عبارتیں ایسی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہماری زبان کانپتی ہے وہ پڑھتے ہوئے، اتنی غلیظ غلیظ گالیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو دی گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ لیکن وہ دے رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ آپ ایک جھوٹی آئی ڈی بناؤ فیس بک پہ، آرمی چیف کو گالی دو، دوسرے دن گرفتار ہو جاؤ گے، چیف جسٹس کو گالی دو، گرفتار ہو جاؤ گے، وزیر اعظم کو گالی دو، آپ پر کیس بن جائے گا۔ یہ آئے آرمی چیف کیا، دنیا کے سارے آرمی چیف جمع کر دیے جائیں، دنیا کے سارے چیف جسٹس جمع کر دیے جائیں، دنیا کے سارے صدر وزیر اعظم جمع کر دیے جائیں، محمد عربی کے جوتے کے تلوے کو جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، اس مٹی کے ایک ذرے کا وزن بھی ان سے اوپر ہے، ان کی وہ اوقات ہی نہیں ہے۔ اس کو گالیاں مل رہی ہیں، ابھی تک ہماری ایجنسیوں کو مل ہی نہیں رہی ہے بندے۔ تو زمین کی پاتال سے بھی تم لوگوں کو پکڑ لیتے ہو، تم تو کیا کچھ کر لیتے ہو۔ اب کون سی نیند کی گولی کھا کر سوئی ہوئی ہیں ہماری ایجنسیاں، ہمارے حکمران کون سی نشے کی چیز کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو گالیاں مل رہی ہیں سر عام سوشل میڈیا پر، غلیظ قسم کی گالیاں مل رہی ہیں۔ کوئی بے غیرت سے بے غیرت آدمی بھی کسی شریف آدمی کو ایسی گالیاں نہیں دے سکتا جس ان بے غیرتوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جو افضل البشر، جو سید البشر، جو امام الانبیاء، جو سید الانبیاء، جو خاتم الانبیاء، جو وجہ تخلیق کائنات، جو رحمت للعالمین، جو راحت للعاشقین، اس کو گالیاں مل رہی ہیں۔ ہمارے حکمران بھنگ پی کے سوئے ہوئے، ہماری ایجنسیاں خاموش ہیں، ہماری عدلیہ خاموش ہے۔ اس لیے تو ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس دھرتی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں ملیں گی، خدا کی قسم نہیں بناتے ہم پاکستان۔ ہم ہندوستان میں اچھے تھے، ہم امریکہ میں رہ لیتے، ہم اسرائیل میں رہ لیتے، کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوتا کہ یار مسلمانوں کی حکومت میں بھی نبی کو گالیاں مل رہی ہیں۔ یہ کہہ کر ہم چپ ہو جاتے، چلو یہودیوں کی حکومتیں ہم کیا کر سکتے ہیں، چلو ہندوؤں کی حکومتیں ہم کیا کر سکتے ہیں، چلو عیسائیوں کی حکومتیں، یہاں وزیر اعظم بھی مسلمان، صدر بھی مسلمان، چیف جسٹس بھی مسلمان، آرمی چیف بھی مسلمان، پارلیمنٹ کے 90% ممبر بھی مسلمان، سینٹ کے 90% ممبر بھی مسلمان، چاروں ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس بھی مسلمان۔ ان مسلمانوں کے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں سوشل میڈیا پر دی جا رہی ہیں، اور ان سے ابھی تک وہ بندہ نہیں پکڑا جا رہا۔ اور ایک نہیں، 2 3 آئیڈیاں بنا کر حضور علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور میرا یہ بیان سوشل میڈیا پر جائے گا، میرا ان بے غیرت کتی نسل، نطفہ حرام ابلیس تمہاری ماں پر چڑھا ہوگا اور تم اس سے پیدا ہوئے ہو، بے غیرتو، تم محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، تم محمد رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، تم نے کسی کتیا کی پیٹ سے جنم نہیں لیا ہے، کسی حرام کے نطفے سے نہیں پیدا ہوئے ہو۔ تم اپنا ایڈریس لکھو، تم اپنا شہر لکھو، رب محمد کی قسم ہے میں اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہوں اگر تمہیں وہاں آ کر قتل نہ کروں۔ تماشا بنایا ہوا، نبی کے نام کو مذاق بنا دیا، اتنی توہین۔
اور ہمارے حکمران، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایجنسیاں، ہماری پولیس، ہماری عدلیہ سب بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہیں گالی ملتی ہے تو تمہاری نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کو گالیاں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر غضب آ گیا نا، خدا کی قسم اللہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کوئی نہیں بچائے گا پاکستان کو. ڈرو خدا کو. اپنے محبوب سے زیادہ تمہارا پاکستان عزیز نہیں ہے. تم جیسے چیف جسٹس، تم جیسے آرمی چیف، تم جیسے وزراء اعظم یہ کرسیاں چھوڑ کر زمین میں دفن ہو گئے، مر گئے، ان کو کیڑے مکوڑے کھا گئے. تم اقتدار کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے ہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو آزادی دے دی ہے. ہر روز پوسٹیں چل رہی ہیں، میرے پاس موبائل میں موجود ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا، وہ الفاظ میں نقل نہیں کر سکتا. زبان کانپتی ہے، دماغ پھٹتا ہے. اتنی غلیظ کفر، اتنی غلیظ گالیاں. ارے کوئی بے غیرت بھی گالی ایسی برداشت نہیں کرے گا جو محمد رسول اللہ کو گالیاں دی انہوں نے. تو پھر پاکستان کیوں بنایا ہے؟ اس میں کوئی سونا اگتا ہے؟ اس میں کوئی چاندی اگتی ہے؟ وہی زمین ہے، وہی مٹی ہے. اس ملک کو ہم عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لی گئی ہے، ڈالی گئی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مان لو کہ تم نے منافقانہ نعرہ لگایا تھا، مان لو کہ تم نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اگر تم سچے ہو تو ان گستاخوں کو پکڑو، ان کو لگام ڈالو، ان کو پھانسی دو. میں ہمیشہ امن کی بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ قانون کی بات کرتا ہوں، لیکن میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں رب محمد کی قسم کھا کر میں آج فتویٰ دیتا ہوں، جسے یہ مردود مل جائے اسے قتل کر دو، میں ذمہ دار ہوں. نہیں چھوڑو اس کو. بھاڑ میں گئی تمہاری عدالت، بھاڑ میں گئی تمہاری پارلیمنٹ، بھاڑ میں گئی تمہاری ہر چیز. مجھے محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. اتنی بے غیرتی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تم دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آؤ تو زمین کی تہوں سے بھی انہیں نکال دیتے ہو. اس سے بڑا کوئی دہشت گرد ہوگا جو محمد رسول اللہ کی عزت پر حملہ کرے؟ اصل دہشت گرد وہ ہے جو رسول اللہ کی توہین کرے، جو رسول اللہ کو گالی دے، جو رسول اللہ کا مذاق اڑائے. اس سے بڑا دنیا کا کوئی دہشت گرد نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ لوگ ایک آپ سے بھی درخواست ہے. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کوئی گستاخی دیکھتے ہیں نا، پھر اسی کو شیئر کرتے ہیں، شیئر کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں اس بندے کو، اس حرامی کو لعنت. اس کی بات کو شیئر نہیں کرو، اس کی بات کو شیئر نہیں کرو، آگے نہیں پھیلاؤ. موقع ملے تو اس کی گردن کاٹ دو، بس. اور کوئی حل نہیں ہے. میں نے اپنی 50 سالہ تاریخ میں دیکھا ہے، اس ملک میں عام انسان کے قاتل کو تو پھانسی مل گئی ہے، محمد رسول اللہ کی عزت کے قاتل کو کوئی پھانسی نہیں ملی ہے. محمد رسول اللہ کو گالی دینے والے کو اس ملک میں کوئی پھانسی نہیں ملی. جب نہیں ملی ہے تو ہم خود دیں گے. پھر ہم خود دیں گے. ہمیں مجبور نہ کرو. ملک کا امن برباد ہو جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے کھیل نکل جائے گا. محمد رسول اللہ کا رشتہ اس امت سے ایسا ہے کہ دیوانہ وار رشتہ ہے امت کے ساتھ. زانی ہو، شرابی ہو، کتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن جب نبی کی ساتھ بات آتی ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے. یہ پاگل ہو جاتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف صاحب، آپ سید ہو، آپ کے نانا کو گالیاں مل رہی ہیں، آپ کے نانا کی عزت اچھالی جا رہی ہے. پاکستان کی ساری ایجنسیاں آپ کے ماتحت کام کر رہی ہیں. آپ دوسرے دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہو، پکڑو.
لیکن سب سے بڑے دہشت گردوں کو پکڑو جو ناموس رسالت پر حملہ آور ہیں، ان کو پکڑو۔ کیسے سید ہیں آپ؟ کیسی آل رسول ہیں آپ؟ سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں آپ۔ خدا کے لیے ہوش کریں، ان بے غیرتوں کا راستہ روکیں یا پھر اعلان کر دیں۔ شہباز شریف بھی اعلان کر دے، آرمی چیف بھی اعلان کر دے، چیف جسٹس بھی اعلان کر دے کہ بھائی ہماری غیرت مر چکی ہے، اب مسلمان خود ہی ڈھونڈو، خود ہی مارو۔ صحیح ہے نا بھائی؟ پھر ہم جانیں اور گستاخ جانیں، پھر ملک میں کوئی ڈھونڈ کر دکھانا گستاخ۔ قانون موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن محمد عربی کے ناموس کے لیے کوئی حرکت میں نہیں آتے۔ مر کر کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ تم سے پہلے حکمران آئے، قبروں میں پڑے ہیں۔ آرمی چیف مشرف بھی تھا، اس کا عہدہ آپ قبر میں کام آ رہا ہے؟ آرمی چیف ایوب خان بھی تھا، اس کا عہدہ کام آ رہا ہے؟ آرمی چیف ضیاء الحق بھی تھا، اس کام آ رہا ہے عہدہ؟ وزیر اعظم بھٹو بھی تھا، کام آ رہا ہے عہدہ؟ بے نظیر بھی وزیر اعظم تھی، کام آ رہا ہے عہدہ؟ محمد خان جونیئر جو بھی وزیر اعظم تھا، کام آ رہا ہے عہدہ؟ خواجہ ناظم الدین بھی وزیر اعظم تھا، محمد علی جناح پاکستان کا گورنر جو، سب قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کرسیاں یہیں رہ جائیں گی، محمد کی نسبت باقی رہے گی، یہ اقتدار یہیں رہ جائے گا، یہ ملک یہیں رہ جائیں گے، یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹیاں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ کام آنے والی جو چیز ہے وہ محمد عربی سے نسبت ہے، محمد عربی سے نسبت۔ حکمرانوں جوڑ لو۔ اور شہباز شریف صاحب، تم تو اس چیز کی سزا بھی بھگت چکے ہو۔ تمہارے بھائی نے کہا تھا نا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، پھر اللہ نے 2/3 اکثریت گردن سے پکڑ کر باہر بھجوا دیا۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کو اپنے محبوب کی عزت سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ محبوب سب سے زیادہ پیارا ہے، اسی کے لیے تو یہ دنیا بنائی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو یہ گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کو دنیا کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں۔ اپنے محبوب کے لیے سارا دنیا کا گلدستہ سجایا، اس میں آدم کو بٹھایا، نوح کو بٹھایا، ابراہیم کو بٹھایا، اسماعیل کو بٹھایا، یونس و داؤد و سلیمان و یوسف، یحییٰ، ٹھیک ہے نا جی، ایک ایک پیغمبر کو بٹھایا، ساری دنیا سجا کر، نبیوں نبوت کے گلدستے سجا کر، سب ساری دنیا میں زرخیزی پیدا کر کے، پانی بہا کے، آسمان کے ستارے چمکا کے، سورج اور چاند پیدا کر کے، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اپنے محبوب کو دنیا میں لے آئے کہ جس کے لیے میں نے بنایا تھا وہ یہ ہے۔ آج اس اللہ کے محبوب کو گالیاں مل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اس اللہ کے محبوب پر جو ہے طنز ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ نبی کی غیرت اگر حکمران میں، ججوں میں، آرمی چیف میں، مولوی میں، سیاستدان میں اگر نبی کی غیرت نہیں ہے تو میرے الفاظ لکھ لو، اس سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھاؤ، یہ موبائلیں آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، دن رات دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، سوشل میڈیا پر پوسٹر لگاؤ، آرمی چیف سے مطالبہ کرو، ان بے غیرتوں کو پکڑو جو گمنام آئیڈیا بنا کر محمد عربی کو گالیاں دے رہے ہیں، طوفان کھڑا کر دو۔ یہ ہتھیار ہے بہت بڑا مضبوط سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا پر ہر حکمران جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ بیداری کا ثبوت دو، آپ غیرت کا ثبوت دو، آپ جاگو، آپ نبی کے وفادار بنو، یہی نبی کی وفاداری کام آئے گی۔ ابو بکر کو صداقت نبی کی وفاداری کے صدقے میں ملی ہے، عمر عدالت کے امام نبی کی وفاداری کے صدقے میں ملے ہیں، عثمان کو شہادت و ذی النورین کا مرتبہ
محمد سے وفاداری کے صدقے میں ملا ہے، علی فاتح خیبر شیر خدا محمد عربی کی وفاداری کے صدقے میں ملا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار نبی کی وفاداری کے صدقے میں ہوا ہے۔ دنیا میں عزتیں چاہتے ہو، دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، دنیا میں بالا دستی چاہتے ہو تو محمد عربی کی عزت اور ناموس کے جھنڈے کو بلند رکھو، وہ جھنڈا نیچے ہوگا تم نیچے ہو جاؤ گے۔ محمد کی عزت نہ پہلے نیچے ہوئی ہے، نہ آج ہوگی، نہ قیامت تک کوئی ہو سکے گی۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو میرے محمد کی عزت کو نیچے کر سکے، جس کے ذکر کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، جس کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہو۔ یہ حرام کے پلے، یہ کتے کا نطفہ گالیاں دے کر میرے محمد کی عزت کو نیچے نہیں کر سکتے، لیکن تیری میری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، تو میں مر جائیں گے، ہماری لاشیں گھسیٹی جائیں گی، ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اگر اپنی عزتیں محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی بیویوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کی سلامتی چاہتے ہو، مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو، مدرسوں کو بچانا چاہتے ہو، تو محمد کی عزت کے جھنڈے کو بلند کرو، بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت